ایک شخصیت گزری سید اسماعیل ہمیری، ہمارے چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں۔ محب تھا، ائمہ کا ماننے والا تھا۔ اس کے اندر ایک خصوصیت تھی کہ بہت بڑا شاعر تھا۔ اس کا یہ دعویٰ تھا کہ کوئی شان علی کی ایسی لاؤ کہ جہاں میں نے شعر نہ کہا ہو۔ 2500 قصیدے اس نے امیر المومنین کی شان میں بیان کیے، بہت بڑا شاعر۔ لیکن اس کے اندر ایک پرابلم تھی، جیسے ہر بندے کے اندر ایک پرابلم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، جہاں کہ وہ پھنس جاتا ہے۔ اور یہاں جو ہم آتے ہیں زیارتوں کے لیے، اصل میں اس پرابلم کو دور کرنے کے لیے آنا چاہیے۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم زیارتوں کے لیے آئے، زیارتوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چند تصویریں، سجدے کا تسبیح اور چند عقیق لے کے آپ واپس چلے جائیں، یہ سوغات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی مان لیں، اصل سوغات یہ ہے کہ جو پرابلم ابھی تک ٹھیک نہیں ہو رہی تھی وہ یہاں آ کے ٹھیک ہوئے۔ اللہ سب کی پرابلمیں ٹھیک کرے۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ یہ اسماعیل ہمیری بہت بڑا شاعر، مداح اہل بیت، قصیدہ خواں اہل بیت، لیکن اس کی ایک کمزوری تھی، اور وہ کمزوری کون سی تھی؟ شراب خور تھا۔ جہاں کہیں کوئی شراب دیکھتا یا کوئی دعوت کرتا دوست یار، تو پھر یہ انکار نہیں کرتا تھا، چلا جاتا تھا۔ اور ایک اس کے اندر اور بھی مسئلہ تھا، وہ یہ تھا کہ یہ ایک ایسے فرقے سے منسلک تھا، وہ فرقہ ختم ہو گیا، فرقہ کسانیہ۔ آپ اہل علم ہیں، جانتے ہوں گے، ہمارے مولا کا بیٹے تھے محمد حنفیہ، کچھ لوگ ان کو امام مانتے تھے، امام سجاد کی امامت کے قائل، یہ اس فرقے سے منسلک تھا۔ تو یہ دو اس کے اندر پرابلم تھی۔ چھٹے مولا کی بارگاہ میں ایک دفعہ کسی نے ذکر کیا کہ اسماعیل ہمیری جو آپ کے دادا علی کا اتنا بڑا قصیدہ خواں، لیکن ایک تو ایمان کے اعتبار سے گمراہ ہے، آپ کو امام نہیں مانتا، کسی اور کو مانتا ہے، اور دوسرا شراب خوار ہے، اس کی تو عاقبت بری ہوگی۔ تو میرے امام نے کہا کہ نہیں، یہ جو ذکر کرتا ہے ہمارے دادا کا، اللہ اس کی عاقبت کو بخیر کرے گا، اللہ اس کی عاقبت کو بخیر کرے گا، اور وہ ایک ٹائم آئے گا کہ یہ توبہ کا تائب ہو جائے گا۔ میں اس لیے اپنے مومنین بھائیوں، اپنے تمام عزیزوں مومنوں کی خدمت میں کہوں گا، کوئی ایک ایسا عمل اپنا رکھے کہ جس عمل کی وجہ سے امام کی نگاہوں میں آئے، جس کی وجہ سے امام کی دعاؤں میں آئے۔ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایک عمل رکھنا چاہیے، اب وہ چاہے کسی غریب کی مدد ہی کیوں نہ۔ اب اسماعیل ہمیری کے اندر یہی فضیلت تھی کہ قصیدہ خواں تھا امیر المومنین کا، کوئی بھی فضیلت ایسی نہیں تھی جس پہ اس نے قصیدہ نہ کہا ہو۔ 2500 قصیدہ کہنا کوئی آسان کام، اور یہی وہ چیز تھی جس نے اس کو بچانا تھا۔ کیسے بچایا؟ وہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، ہماری کتابوں میں نقل ہوتا ہے۔ اسماعیل ہمیری ایک دفعہ مدینے کی گلیوں میں رات کا وقت، اوزا شراب کا ہاتھ میں، نشے کا عالم، اور مدینے کی گلیوں میں جا رہا ہے۔ دور سے اس کی نگاہ پڑی صادق آل محمد صلوات اللہ علیہ، چھٹے مولا سامنے سے آ رہے ہیں۔ اب اسماعیل کی جب نگاہ پڑی، ٹھیک ہے ہمارے مولا کو اپنا امام نہیں مانتا تھا، لیکن بزرگ سادات تو سمجھتا تھا، آل محمد میں سے تو سمجھتا تھا، تو احتراماً اس نے کیا کیا؟ وہ جو کوزہ تھا شراب کا، اس کو اپنے پیچھے چھپا لیا، چونکہ سامنے سے مولا تشریف لا رہے ہیں۔ شرم آ گئی کہ آل محمد کی بزرگ ہستی آ رہی ہے اور میرے ہاتھ میں یہ ہو۔ کتنے اچھے لوگ ہیں جو بڑوں کو دیکھ کر شرم کرتے ہیں۔ آج کل یہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں۔ پرانے زمانے میں لوگ ماں باپ کا کتنا حیا کرتے تھے، گھر کے کسی بڑے فرد کا حیا کرتے تھے۔
اللہ کرے ہمارے جوان جو ہیں یہ مولا علی اکبر کی سیرت پر چلیں اور امام زمان کا سرمایہ بنیں۔ اب دور سے جو مولا کو دیکھا تو شرم سے چھپا لیا، جب شرم سے چھپایا امام تشریف لائے، فرمایا اسماعیل ہمیری تیرے ہاتھ میں کیا تھا، کس چیز کو تم نے پیچھے چھپایا؟ اب سے شرما گیا، پریشان ہو گیا، کیسے بتاؤں؟ چونکہ یہ پہلے بھی مولا کی خدمت میں پہنچتا تھا، ہمیشہ جب بھی امیر المومنین کی منقبت پڑھنی ہو، ان کی شان پڑھنی ہو، یہ پہنچتا تھا۔ یہ تو قصیدہ خواں تھا مشہور، امام بڑا احترام کرتے تھے، اسے انعام دیتے تھے، ہدیہ دیتے تھے۔ لیکن آج کوئی اور عالم ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میں واقعے کو سناتا ہوں، لیکن 1 منٹ مجھے اجازت ہے، میں یہاں رک رہا ہوں، 1 منٹ کے لیے رک جاؤں۔ آج بھی صادق آل محمد کا بیٹا مہدی موجود ہے، اس کی نگاہوں سے ہمارا کوئی عمل اوجھل نہیں ہے، یقین مانیں، کوئی عمل نہیں اوجھل۔ اسی حرم کے اندر ایک قبر ہے ایت اللہ بہجت کی، آپ بھی گئے ہوں گے، وہاں فاتح پڑھی ہوگی، بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں، عرفانی شخصیت۔ ان کا ایک مشہور فرمان ہے، کہتے ہیں کہ تم جب کوئی بات بھی کرتے ہو تمہارے کان میں بعد میں جاتی ہے، مہدی کے کان میں پہلے جاتی ہے۔ ہمارا کوئی عمل ہمارے امام کی نگاہ سے مخفی، حتیٰ ہماری کوئی بات، بس اتنی توجہ رکھ لیا کریں کہ آپ کے عمل اور بات سے میرے مولا کو صدمہ نہ ہو۔ یہ توجہ ہونی چاہیے انسان کی۔ اب یہ اس زمانے کے امام زمان کی بات ہو رہی ہے، چھٹے زمانے کا امام۔ پوچھا اسماعیل تیرے ہاتھ میں کیا ہے، کس چیز کو چھپا رہے ہو؟ امام کی نگاہوں سے تو کچھ نہیں چھپتا، لیکن اس کی شرم اور حیا کا مقام دیکھو، چھپا گیا۔ اور اس نے پھر دل میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگارا آج میری لاج رکھ لے، آج میری لاج رکھ لے۔ سید بزرگ آل محمد، کیسے ان کو بتاؤں کہ میرے ہاتھ میں شراب ہے، کیسے بتاؤں کہ میرے پاس کوزہ شراب ہے؟ اب اللہ سے دعا مانگی، پتہ نہیں وہ دعا تھی، امام کی نگاہ لطف تھی۔ امام نے پھر پوچھا اسماعیل ہمیری تیرے ہاتھ میں کیا ہے، کس چیز کو چھپایا ہوا ہے؟ تو بے اختیار بول اٹھا، کہنے لگا مولا میرے پاس دودھ بھرا کوزہ ہے۔ یہ نہیں کہا شراب ہے، کہا دودھ کا ایک کوزہ ہے میرے پاس۔ جب اس نے یہ کہا تو امام نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے، کہا اسماعیل ہمیری یہ دودھ تھوڑا سا میرے ہاتھ میں ڈالو، پھر میں بھی 2 گھونٹ دودھ کے پی لوں، مجھے اپنا مہمان بناؤ۔ اب اس کا پورا وجود پسینے سے لبریز ہو گیا۔ کیسے بتائے کہ یہ دودھ نہیں تھا، یہ تو شراب تھی۔ پھر معصوم نے کہا اسماعیل ہمیری میں تو انتظار کر رہا ہوں، ڈالو نا میرے ہاتھ میں دودھ۔ اب اس نے کوزہ پیچھے سے نکالا اور جب مولا کے ہاتھ میں ڈالا تو اس سے شراب نہیں نکلی، دودھ نکلا، دودھ نکلا اس سے۔ جب دودھ کو دیکھا نا نکلتے ہوئے تو رونا شروع کر دیا، اب پورا جسم لرزنے لگ گیا، پورا جسم لرز رہا، کانپنا شروع کر دیا۔ دیکھیں انسان کے زندگی میں یہ لحظات آتے ہیں، کبھی کبھی ایسے لحظے آتے ہیں، ان لحظوں کی قدر کریں۔ وہ کون سے لحظے ہیں؟ جب انسان اپنے امام کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں پشیمان ہوتا ہے اپنے اعمال کو۔ بہت سارے لوگوں کو یہ نصیب نہیں ہے پشیمانی، لیکن کچھ لوگوں کو نصیب ہے۔ پوچھا گیا کسی معصوم سے کسی کے زندہ دل ہونے کی نشانی کیا ہے، کہ اس کا دل ابھی مرا نہیں ہے، زندہ ہے۔ فرمایا یہی ہے، اگر گناہ پر، اپنے کسی برے عمل پر پشیمانی ہے نا ابھی دل میں، سمجھو کہ وہ ابھی الہی رحمت میں داخل ہے، ابھی اللہ کی رحمت سے نہیں نکلا، ابھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا، اور یہ کسی وقت بھی
یہ بھٹکا ہوا انسان راہ راست پہ آ سکتا ہے۔ اور جب بھی انسان پر یہ لحظت آری ہو، صدق کے دل سے توبہ کرے، کیونکہ اس وقت رحمت الہی پھر جوش مارتی ہے، اور خدا کی رحمت الہی آپ کے نکلنے والے آنسوں پہ منحصر ہے۔ جتنا آپ کی ندامت کا گریہ بڑھے گا اتنی رحمت بڑھے گی۔ آخر وہ مقام بھی رحمت کہا جاتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ خدا پھر گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ وہ سیاہ اعمال نامہ جو گناہوں سے سیاہ ہوا پڑا ہے، وہ پروردگار کے کرم سے سفید نیکیوں سے بھرے ہوئے اعمال نامے میں بدل جاتا ہے۔ اسماعیل ہمیری کو جب مولا نے کہا نا ڈالو، اور اس نے ڈالا تو وہ دودھ تھا، شراب نہیں تھی، اسماعیل ہمیری پر خوف طاری ہوا، لرزہ طاری ہوا، بے ساختہ ہونا شروع کر دیا۔ میرے مولا نے اس وقت صرف ایک سوال کیا، اسماعیل بتا تیرا امام کون ہے؟ چونکہ اسماعیل چھٹے مولا کو اپنا امام نہیں سمجھتا تھا، کسی اور کو سمجھتا تھا۔ میرے مولا نے فرمایا اسماعیل مجھے بتا تیرا امام کون ہے؟ تو روتے ہوئے کہا الذی سیر الخمر لبنا، میرا امام وہ ہے جس نے ایک لحظے میں شراب کو پاک دودھ میں بدل دیا۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آلہ میرے عزیزو، بزرگان، طلاب کرام، یہاں حرم میں جب بھی آئیں 2-3 دعائیں خاص ہیں جو اپنے لیے مانگا کریں، صرف اپنے لیے۔ عام طور پر ہم لوگوں کی دعائیں تو اٹھائی ہوتی ہیں، ہم نے وہ بھی مانگتے ہیں، لیکن اپنے لیے بھی کچھ دعائیں مانگے کریں۔ ایک دعا جو ہے وہ یہی ہے کہ پروردگارہ مجھے اس قابل بنا کہ امام کی نگاہوں میں ہو، مولا کی نگاہ میں ہو۔ یہ بڑی اہم دعا ہے، چونکہ وہ کوئی عام نگاہ نہیں ہے، وہ نگاہ خاص ہوتی ہے جو اسماعیل ہمیری شرابی کو ایک متقی اور صالح عابد اور زاہد شخص میں بدل دی۔ اس کے بعد اسماعیل ہمیری نے کبھی شراب کو منہ نہیں لگایا، کبھی نہیں لگایا، پاک اور پاکیزہ زندگی گزاری، عابد اور زاہد، اسی حالت میں دنیا سے گیا، اسی حالت میں۔ یہ نگاہ ہے کہ جو ہماری ان برائیوں کو ختم کر سکتی ہے جو ابھی تک ہم سے ختم، اسی لیے تو کہتے ہیں طبیب من لا طبیب لہ، امام اس بیماری کے طبیب ہیں، اس بیماری کی شفا ہے امام، کہ جس کی شفا آپ کو دنیا کے کسی دواخانے، کسی ڈاکٹر، کسی حکیم سے نہیں ملے گی۔ امام کے پاس وہ شفا ہے۔ اللہ نے اماموں کو وہ طاقتیں اور وہ علوم عطا کی۔ پہلی دعا جو ہے جب بھی آپ حرم آئیں اپنے لیے مانگیں کہ پروردگارہ مجھے اس قابل بنا میں مہدی زہرا کی نگاہوں میں آ جاؤں، مجھے مولا اپنی نظر رحمت سے دیکھے،